جی بسم اللہ جی السلام علیکم جی. بالکل جی، آپ کے بہت بڑے سوال ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ایک پیشن گوئی اور میری پوری ہوئی. میں نے کہا تھا کہ آج خان صاحب کی توشہ خانہ والی ضمانت میں وکلا حضرات عذر پیش کر سکتے ہیں اور پھر بڑی چھوٹی سی ڈیٹ پڑے گی. اسی طرح ہوا کہ انہوں نے عذر پیش کیا، پھر 2 ہفتے کا ٹائم مانگا تو جسٹس صاحب نے صرف 2 دن کی ڈیٹ ڈالی. اب آئندہ جو توشہ خانہ کی ڈیٹ ہے عمران خان صاحب کی، وہ 24 اگست ہے. اچھا 24 اگست میں یہ پھر عذر پیش کریں گے، بالکل کریں گے. ڈیٹ ڈلی تو پھر 1-2 دن کی، اور پھر دوبارہ تیسری دفعہ ادھر نہیں، اس میں بیل ہو جائے گی. اور اسی مہینے خان صاحب کی بیل ہے، اگست کے مہینے میں توشہ خانہ کی. یہ بڑی اہم بات. دوسری بات، پورا اگست کا جو مہینہ ہے، میں نے کہا تھا 17 کے بعد جو ہے 17 کو بھی سٹار چینج ہوا، 18 کو بھی ہوا، اور 29 کو بھی ایک جو ہے یورینس کی بات جو میں نے کہا وکری میں آئے گا. تو یہ جو مہینے کی جو ہم اینڈس کے جو ڈیٹس ہیں خان کے لیے بہتر ہیں اور بڑھیا ہیں. ابھی ایک بات اور ہے کہ اسی ڈیٹس میں اگر آپ دیکھیں تو جج صاحب گئے اٹک جیل میں اور ان کی سہولیات کو چیک کیا، پھر ایک رپورٹ بنائی، اور میں نے کہا تھا کہ سہولیات ملیں گی اسی اگست میں ملیں گی، اور وہ سہولیات ملنا شروع ہو گئی. تو بیسیکلی یہ ٹائم پیریڈ خان صاحب کا ایک اچھا ہے اور اس میں بہتری نظر آ رہی ہے. اب کل ہی دیکھیں ڈیٹ ایک اور ہے، اگست سپریم کورٹ میں 23 اگست میں وہ توشہ والی بات پہ گئے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ حق دفاع کے حوالے سے اور باتیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، ظاہر میں وکیل بھی ہوں، کہ اگست سپریم کورٹ واپس اسلام آباد بھیج سکتی ہے، کہ کہہ سکتی ہے کہ انہی گراؤنڈز میں آپ اسلام آباد کورٹ میں جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا خیر، اس کے بعد ابھی ایک اور بات میں کرتا چلوں. میں نے کہا تھا کہ اگست سپریم کورٹ جو ہے میں جناب عمر عطا بندیال صاحب، آنریبل چیف جسٹس صاحب جو ہیں دبنگ فیصلے کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے بڑے سوالات آتے ہیں، کہاں جی کتنے گئی تاڑی اگست سپریم کورٹ، ایپیکس سپریم کورٹ. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگست سپریم کورٹ میں آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے ایسے کر کے بلوایا تھا کورٹ میں، ٹھیک ہے، اور رہائی دلوائی تھی. تو بڑے دبنگ فیصلے، ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بڑے دبنگ فیصلے ہوں گے جاتے جاتے. اور ایک اور بات کہ جب آنریبل چیف جسٹس بنیں گے دوسرے جناب قاضی عیسیٰ فائز صاحب، تو بھی دبنگ فیصلے کریں گے، اور آپ کو آئندہ آنے والے ٹائم میں ایپیکس سپریم کورٹ جو ہے عدالت اس میں مضبوط دکھائی دے گی اور انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ کہ صدر صاحب کی جو ٹویٹ تھی قانون کے حوالے سے کہ 2 ایکٹ بنے ہیں تو وہ دستخط نہیں کیے. میں نے ایک بات کی ہوئی ہے اور آپ وہ دیکھ لیجئے گا، اس بات کا فیصلہ بھی عدالت میں ہوگا اور وہ بھی آپ دیکھیں گے عدالت عظمیٰ سے فیصلے نکلیں گے. یہ پیشن گوئیاں میری ہیں. اچھا اس کے بعد اب کچھ لوگ کہتے ہیں خان صاحب آپ رائٹ اور لیفٹ ہوتے ہیں، سیدھی بات کریں جیسے آپ کرتے تھے ٹھا کر کے. دیکھو جی، ٹھا کر کے بات یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات ہے اکتوبر کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کوئی راستہ نکلے گا، نہیں نکلا، پھر ڈیڈ لاک ہو گیا تو خان صاحب 1 سال تک جیل میں رہ سکتے ہیں. یہ پیشن ہوئی. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن خیر سائفر کا کیس مجھے اتنا اسٹرانگ نہیں لگ رہا جتنا القادر کا ڈلے گا. جیسے خان صاحب کی جو بیل آپ دیکھ لیجیے گا اسی مہینے وہ توشہ میں ہوگی، تو ساتھ ہی وہ القادر میں کسی اور میں سائفر میں ڈال لیں. لیکن جو آگے گرفتاریاں بھی متوقع ہیں. اچھا اس کے بعد ابھی پی ٹی آئی کی اور گرفتاریاں متوقع ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہوں گی. 2-3 بڑی گرفتاریاں ہیں، ہوں گی اس مہینے میں اور اگلے مہینے میں، آپ دیکھیے گا. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب پرویز الہی صاحب کی طرف. دیکھیں ان کی بیل ساری چیزوں میں ہے لیکن نیب کی بیل شامل نہیں ہے. نیب کے معاملے میں ان کا ریمانڈ ہے اور ابھی میرے خیال سے ان کا ایک ریمانڈ اور بنے گا. تو اس کے بعد جو ہے پرویز الہی صاحب باہر نکلیں گے. پارٹی پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے، مضبوط جھنڈا ان کے ہاتھ میں، پنجاب کے صدر وہ رہیں گے. اور عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب پہ بہت زیادہ انحصار کریں گے بجائے زیادہ کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے، لیکن رہیں گے دونوں ہی. لیکن یہ چیز بھی آپ آگے فیوچر میں دیکھیں گے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ جو سوالات تھے. اچھا ایک سوال اور ہے کہ کیا اسد عمر صاحب جو ہیں
وہ دوبارہ گرفتار ہوں گے. خیر ابھی تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اسد عمر صاحب بھی 1/12 کے خانے کے مالک ہیں, تو اسی لیے وہ تفتیش میں تھے, گرفتاری میں تھی. مضبوط گھر ہے, مضبوط گھر کے مالک ہیں, تو آئندہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گرفتاری نہیں نظر آ رہی, لیکن اور لوگوں کی ہوگی. سوال مجھے بہت اہم آیا ہوا ہے کہ جناب لوگ کہہ رہے ہیں جناب عامر ریاض صاحب جو ہیں, عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ کہاں ہیں. اچھا میں آپ کو صاف اور کلیئر بتا دوں کہ جب عمران ریاض صاحب کی گرفتاری سیالکوٹ سے ہوئی تھی, جو 7 تھی, وہ رات کو جو گرفتار ہوئے تو وہ جو 7 تھی وہ وینس کی 7 تھی, تو وینس کی 7 والے لوگ جو ہیں واپس ضرور آتے ہیں. تو یہ میں بات کلیئر آپ کو کر دی ہے. تو اب ہم آتے ہیں آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کی طرف. اچھا جی, سوال ہے کہ جی عبدالحمید صاحب ہیں, 10/10/1983 ان کی تاریخ پیدائش ہے, لکی نمبر ان کا انہوں نے پوچھا ہے. عبدالحمید صاحب آپ کا لکی نمبر جو ہے وہ 2 ہے, اور پتھر آپ کا اوپل ہے. آپ مون سٹون بھی پہن سکتے ہیں, مون سٹون کو در نجف کہتے ہیں. تو در نجف سستا ہوتا ہے, اوپل مہنگا ہے, وہ آپ دیکھ لیں, جو بھی آپ لے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حالات کے حوالے سے اگلے سال بہتری, اگر کوئی چیز آپ چینج کرنا چاہیں کام وغیرہ کے حوالے سے وہ کر سکتے ہیں, لیکن پارٹنرشپ سے آپ گریس کیجیے گا. اچھا اس کے بعد جی وسیم عزیز صاحب نے پوچھا ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ 1/12 کیا ہے. وسیم عزیز صاحب آپ بھی 1/12 کے خانے کے مالک ہیں, لیکن آپ اینٹی کلوک ہیں, نوٹ اے کلوک وائز. نام بہت بڑا ہے, ترقی کریں گے, کامیابی ہے. 1/12 والے لوگ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ اگر پراپرٹی سے, کنسٹرکشن سے ریلیٹ کوئی کام کرنا چاہیں بہت آگے جائیں گے. اچھا اس کے بعد جی ہے منشا رزاق صاحب ہیں, والدہ رخسانہ کوثر ہیں, 24/8/1990. اور کاروبار میں بہت نقصان ہوتا ہے. ایک سوال یہ ہے, اور دوسرا لکی نمبر بھی پوچھا ہے, پتھر بھی. دیکھیں کاروبار کے حوالے سے ابھی میں آپ کو یہی گائیڈ کروں گا کہ کسی قسم کی بہت بڑی انویسٹمنٹس نہیں کرنی, نہ اس سال نہ اگلے سال کرنی ہے. نقصان ہوں گے, اور نہ ہی کوئی پارٹنرشپ کرنا, نقصان ہوں گے. ایز اٹ از تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہیں. 2025 سے اللہ کے حکم سے حالات بہتر ہوں گے. پتھر میں آپ روبی کا دھارن کریں, پہنے رنگ فنگر میں, اور روبی کو یاقوت کہا جاتا ہے. اچھا مارکیٹ میں اناری یاقوت بڑے لوگ خوشی سے خریدتے ہیں, وہ شیشہ ہوتا ہے, وہ یاقوت نہیں ہے. تو یاقوت روبی اوریجنل والی لیں, چاہے وہ سستی لیں مہنگی, لیکن اصلی والی لیں. اچھا اس کے بعد جو آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 1 ہے. اچھا اس کے بعد جی سوال ہے جی صدف قدوس نے پوچھا ہے کہ راشی کے ساتھ برج کے نام بھی بتایا کریں. جی بالکل, میں آئندہ کوشش کروں گا کہ میں راشی کے ساتھ برج کو بھی بتاؤں, کیونکہ میں ٹائم جو ہوتا ہے میرا بیسیکلی کوشش میری ہوتی ہے کہ 8 سے 9 منٹ کا میرا ویلاگ بنے, تاکہ آپ سن لیں, کیونکہ میں لمبا ویلاگ کوشش کرتا ہوں کہ نہ بناؤں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو خیر آپ اپنے سوالات مجھے بھیج سکتے ہیں, اور جو ڈائریکٹ 1 سوال آپ پوچھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر مکمل ڈھانچہ بنوانا ہو تو آپ واٹس ایپ پہ مجھے لکھ سکتے ہیں. اچھا سوال پوچھنے کے علاوہ آپ دنیا سے ریلیٹ بھی کوئی سوال ہوں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ میں بالکل جواب دوں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.